رکھنے ڈالے جا رہے تھے اور بجٹ کھڑی کی جا رہی تھیں. 2 دن سے جو مذاکرات چل رہے تھے اس میں عوام کے مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بات یہ کی جا رہی تھی کہ ہمیں ریلیف دیا جائے, ہمارے مقدمات ختم کیے جائیں, ہمارے پہ جو FIRs ہیں ان کو قواش کیا جائے. تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو عام عوام کی بات کرنے آئے ہیں اور یہ بات کرنے آئے ہیں کہ ایک مزدور جو ہے اس بجٹ میں جس کی اجرت کو 20,000 ماہانہ سے 25,000 کیا گیا ہے, ہم بات کرنے آئے ہیں. ہم تو سرکاری ملازم کی بات کرنے آئے ہیں کہ جس کی تنخواہ میں 15% اضافہ کر کے 15% اس کو الاؤنس دیا گیا ہے. ہم تو عوامی فلاح کے منصوبوں کی بات کر رہے تھے, ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا. اس کے باوجود جب مجھے بھی بے دخل کیا گیا تو میں احتراماً مگر احتجاجاً باہر چلا گیا. آپ وزراء کو ہاؤس سے بے دخل کر دیتے ہیں اپنی ذاتی انا کے پیچھے, تو میری تو انا نہیں تھی. میں تو چاہتا تھا کہ یہ 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے اور ان کا بجٹ منظور ہونا چاہیے. تو جب 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بجٹ اجلاس کا انعقاد نہ کیا جا سکا تو ہنگامی طور پہ پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا کل رات 8 بجے. اور جو کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے مصطفیٰ امپیکس کے بعد the government is the chief minister and his cabinet, اور رولز کے مطابق, آئین کے مطابق کابینہ کے فیصلوں کو ایک تحفظ حاصل ہے. کابینہ میں سیکریٹری لاء نے ایک سمری پیش کی جس میں یہ درج تھا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی اجلاس کو نہیں ہونے دے رہے اور بجٹ پاس نہ ہوا تو اس کا نقصان پنجاب کے صوبے کو اور پنجاب کے عوام کو ہوگا. وزراء کو ہاؤس میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے. اسمبلی بلڈنگ اجلاس کے لیے محفوظ نہیں. جو اسمبلی کا عملہ ہے وہ بجٹ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے. ان حالات میں پنجاب کابینہ گورنر پنجاب کو یہ ایڈوائز کرتی ہے کہ 40ویں اجلاس کو فی الفور پروروگ کیا جائے اور ختم کیا جائے. کل کا بجٹ اجلاس گورنر پنجاب نے ختم کیا اور جب وہ اجلاس پروروگ ہو گیا تو اس کے بعد 3 آرڈیننس کابینہ کی منظوری کے بعد گورنر پنجاب نے کیے. پہلا آرڈیننس جو ریپیل کیا گیا, ایک آرڈیننس کے تحت 3 آرڈیننس ریپیل کیے گئے, میں معافی چاہتا ہوں. پہلا آرڈیننس جو ریپیل کیا گیا وہ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ سروسز ایکٹ 2019, جس کے تحت اسپیکر کو اور سیکریٹری اسمبلی کو لامحدود اختیارات حاصل تھے, اس کو ریپیل کر دیا گیا ہے اور پنجاب اسمبلی کے انتظامی امور حکومت پنجاب کے زیر انتظام محکمہ قانون کے پاس آ گئے ہیں جو 2019 میں پوزیشن تھی. یہ پہلی بات ہے. اب اس آرڈیننس کے ذریعے اسمبلی کے اجلاس کو ڈی نوٹیفائی کرنا اور نوٹیفائی کرنا اب سیکریٹری اسمبلی کے اختیار میں نہیں. اب سیکریٹری قانون پنجاب جو ہیں وہ اجلاس کی طلبی کا اور اجلاس کے اختتام کا نوٹیفیکیشن کرتے ہیں. تو جیسے ہی یہ آرڈیننس کل فیلڈ میں آیا, سیکریٹری لاء نے 40واں اجلاس ختم کیا اور رات باقاعدہ گیزٹ نوٹیفیکیشن اس کا جاری کیا گیا جو کہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے. آج کے بعد کابینہ نے جو منظوری دی اور گورنر نے اس منظوری کے تحت جو آرڈیننس کیا ہے, جب بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس گورنر بلائیں گے اس کا نوٹیفیکیشن سیکریٹری لاء کرے گا.
جب بھی وہ اجلاس ختم ہوگا، ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی سیکٹری لا کرے گا۔ تو یہ جو لامحدود اختیارات 2019 کے ایکٹ کے تحت اسپیکر اور سیکرٹری اسمبلی کو دیے گئے تھے، ان کو ختم کیا گیا ہے، اور محکمہ قانون کو جو ہمیشہ سے محکمہ قانون کی ذمہ داری تھی وہ واپس سونپی گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آرڈیننس تب کیا جاتا ہے جب اسمبلی سیشن میں نہ ہو۔ تو جب پہلا سیشن 40واں سیشن پروروگ کیا گیا، اس کے بعد یہ آرڈیننس کر کے تو اگلا سیشن بلایا گیا۔ جو دوسرے دو ایکٹس ریپیل کیے گئے ہیں، جو دو قوانین مزید جن کو ختم کیا گیا ہے، اس میں پنجاب اسمبلی پریولیجز ایکٹ، جس کے تحت افسران کو، سول بیوروکریسی کو، پولیس کو سزائیں دینے کا حق اسپیکر کو حاصل تھا، وہ دونوں قوانین ختم کر دیے گئے ہیں اور پرانی پوزیشن پہ ریسٹور کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہے کہ صحافیوں پر پابندی اور صحافیوں پر جو قدغن لگی، اور اس میں صحافیوں کو سزا دینے کا بھی اختیار اسپیکر نے اپنے پاس رکھا۔ مجھے خوشی ہے، میرے بڑے بھائی ملک احمد خان صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ہمیں اس بات کی انتہائی خوشی ہے کہ ہم نے آج آزادی اظہار رائے کے لیے، آزادی صحافت کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، جس کے تحت اب کسی صحافی کو پنجاب اسمبلی بلڈنگ میں داخلے سے نہیں روکا جا سکتا، کسی صحافی کو اپنے پیشہ ورانہ امور کے انجام دہی میں سزا نہیں دی جا سکتی، جرمانہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ ایکٹ آیا تھا تو صحافیوں نے اور صحافتی تنظیموں نے اس پر احتجاج بھی کیا تھا اور اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ پچھلے 3.5 سال سے پنجاب اسمبلی میں جو کالے قانون کا راج تھا، جو غیر قانونی جتنے بھی اعمال ہیں ان کی اماجگاہ تھی پنجاب اسمبلی، کسی صحافی کو نوکری سے نکلوا دو۔ میں نام لے کے کہتا ہوں، علی گوہر نامی آدمی کے بچوں نے 3 مہینے فاقے کاٹے کیونکہ اس نے خبر دی تھی کہ ڈی جی پنجاب اسمبلی عنایت اللہ لق کے بیٹے کو 17 سکیل میں بھرتی کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں۔ اس کو اس خبر کو واپس لینے کا کہا گیا، جب اس نے خبر واپس نہیں لی، اس کو چینل کو کہہ کر نوکری سے نکلوا دیا گیا۔ تو یہ اجارہ داری تھی، اس کو فیفڈم کہتے ہیں، کہ جہاں پہ آپ کی من مرضی چلتی ہے، کوئی میرٹ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں۔ تو یہ تمام قانون ریپیل کرنے کے بعد، آرڈیننس جاری کرنے کے بعد